نہیں کراونا. تمام حمد و ثنا اس رحیم و کریم اللہ دے واسطے جڑا مخلوق نو بے حساب رزق تقسیم کردا ہے. اتنا رزق پہ تقسیم کردا ہے کہ دریا دے اندر موجود پتھر دے وچ انے کیڑے نو بھی رزق پہ دیندا ہے. ہن ہر کسی نے اپنے اپنے مزاج دے مطابق یہ گل سمجھیے. آؤ اس گل نو تھوڑا جہا کھول کے دساں کہ میرا رحیم اللہ کس طرح اس انے کیڑے نو رزق دیندا ہے. اللہ دا ایک بہت بڑا پیارا نبی جس نو اللہ نے کلیم اللہ دا لقب دیتا. ساریاں اس نبی تو واقف ہو. سو نام ہے موسیٰ. 40 دن کوئی تور تے رہن. کوئی تور ونجن تو پہلے اللہ نال مخاطب ہو کے جناب موسیٰ نے آکھیا لگت ویسا کرنی تیری عبادت آیا تیرے واسطے ہاں لیکن پوری کوشش اے کرنا چاہتا بھئی جتنے دن میں کوئی تور تے رواں جتنے دن بھی میں کوئی تور تے رواں پچھو میرے بال بچے نے جس کو روزی دا کیا ہو سی. اللہ نے جبریل دے ذریعے حکم دیتا کہ موسیٰ نو آنکھ اپنی آنکھی بند کرے. کیا منظر ڈٹھا ہے جناب موسیٰ نے. دریا دے کنارے ایک چونٹی ہے. توجہ ہے میرے والے پاس ایک باری بلند تر صلوات. جناب موسیٰ نے اکھی باندھ کیتیاں میرے نال سفر کرنا ہے. جس مقام تے میں لے کے جاؤنا ہے میرے نال تساں بولنا ہے میرے نال ٹرنا ہے. عزیزان گرامی جناب موسیٰ نے اکھی باندھ کیتیاں کیا منظر ڈٹھنے. دریا دے کنارے ایک چونٹی ہے منہ وچ گندم دا دانا ہے. دریا دے کنارے جا کے غائب ہو گئے. ہن موسیٰ دے کھڑا ہے. اللہ نے آکھیا ہے موسیٰ کول پوچھ کچھ دسدا پیا. جبریل نے جدوں موسیٰ کول پوچھا اس آکھیا بالکل نظر آ رہا ہے. جناب موسیٰ نے کیا منظر ڈٹھا. چونٹی دریا دے کنارے مینڈک دے منہ وچ بہ کے غائب ہو گئی. جد باہر آئی جناب موسیٰ اسی دریا دے کنارے کھڑے ہوئے ہیں. جناب موسیٰ نے آکھیا یا ایھا النمل میرے نزدیک آ. چونٹی اللہ دے نبی دے کول گئی. جناب موسیٰ نے پوچھا کیا ماجرا ہے. گندم دا دانا لے کے آئی ہیں دریا دے کنارے ونج کے غائب ہو گئی ہیں. چونٹی نے جواب دیتا اللہ دا نبی معلوم ہوندا ہے. پھر بھی تواڈی تسلی کر دسنا چاہنی ہاں تمام حمد و ثنا اس رحیم و کریم اللہ دے واسطے جس اللہ نے مین وسیلہ قرار دیتا ہے. میں روزانہ گندم دا دانا منہ وچ لے کے دریا دے کنارے تے آندیاں. دریا دے کنارے چ ایک مینڈک نمودار ہوندا ہے. اس مینڈک دے منہ وچ بہ کے میں دریا وچ غائب ہونیاں. غائب ہو کے اٹھے وانج کے وہ مینڈک منہ کھولدا ہے جتھے ایک پتھر ہے. پتھر دے اندر ایک سوراخ ہے. سوراخ دے ذریعے میں اندر وینیاں. جدوں میں اندر داخل ہونیاں ایک اللہ دی مخلوق ہے جس دیاں اکھی کوئی نہیں. اس نو کیڑا آدھن. میں اس کیڑے دے اگے وہ دانا رکھ کے دوبارہ مینڈک دے منہ وچ بہ کے واپس آ وینیاں. پھر اللہ نے موسیٰ نو مخاطب ہو کے فرمایا میں او اللہ ہاں جڑا دریا دے اندر موجود پتھر دے وچ انے کیڑے نو بھی رزق دینا. تو کیویں آدھا جو تیرے بچے بھوکے رہ ویسے. تمام حمد و ثنا اللہ دے بعد اس ہستی دیاں جس نو اللہ نے بنایا اپنے واسطے بھیجیا عرب دے بدھو اور جاہل لوگاں دے درمیان. بھیجیا کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے زمین تے اپنا جلوہ دکھاوے. اللہ نے محمد مصطفیٰ نو بھیجیا جس ہستی دے نال اس مجلس نو منسوب کیتا گیا ہے. میری طاقت نہیں میری ہمت نہیں کہ میں انہوں نے فضائل پڑھا کیونکہ وہ ہستی اتنی عظیم ہے اتنی بلند ہے. میں یہ بھی نہیں آدھی کہ میں انہوں نے نوکراں چوہاں جڑے انہوں نے نوکر ہوندے انہوں دا مقام بڑا بلند ہے. میں ایک خاکی ہاں. میں نہیں آکھ سکتی میں انہوں دی مرید ہاں. میں انہوں دی نوکر ہاں. انہوں دا مرید بڑھن واسطے انسان نو بڑی محنت کرنی پوندی ہے. جس ہستی دے نال مجلس منسوب ہے تھوڑا جہا میں انہوں دے بابے دا ذکر کر کے تے پھر اس ہستی دے پاسے آساں کون ہے. انہوں دا بابا انہوں دے بابے دا نام ہے امیر المومنین امیر ممکنات علی ابن ابی طالب. کون ہے علی؟ بزرگ عالم پڑھ دے آندے کہ علی دے بارے شاعر نے بڑے خوبصورت جملے. فارسی ایرانی شاعر ہے. اردو تو ساریاں سمجھ دیا ہونا. جڑی جڑی اردو سمجھ دی ایک باری بلند تر صلوات.
علی دی تعریف اس نے اپنے لفظیں اس طرح کیتی ہے کہ ایسا سودا چشم فلک نے کم دیکھا. توجہ ہے، ایسا سودا چشم فلک نے کم دیکھا. علی نہ کبھی بکے نہ کبھی تلے، وہ کیسے تلے جو خود فضا کا مالک ہو، وہ زر میں کیسے تلے جو خود ابو زر کا صاحب ہو، وہ چاندی میں کیسے تلے جو خود گوہر برج امامت ہو موتیوں میں کیسے تلے جو خود علی ابن ابی طالب ہو سکتا ہے کہ ادنا اعلیٰ میں تلے، یونس پانی میں تلے، سلیمان ہوا میں تلے، ابراہیم آگ میں تلے، ذرے میں آفتاب تلے، آفتاب میں کتاب تلے، کتاب میں ابو تراب تلے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ دی طالبہ، وہ ہے علی ابن ابی طالب کہ جس کے دل پہ ومن الناس من یشری ابتغاء مرضات اللہ دی مہر ہو. اس علی میں نفسانیت کہاں؟ وہ کہ جس کے ذہن میں انا نقطۃ تحت الباء کی سند موجود ہو. اس علی کی زبان میں غلطی کہاں؟ وہ کہ جس کے ذہن میں فی صدور الذین کی آیت موجود ہو. اس علی کے ذہن میں بھٹکاؤ کہاں؟ وہ علی کے جس کے ہاتھوں کی حرکت کبھی انما کا نگینہ، کبھی حلتا کا آئینہ، کبھی لافتہ کا سفینہ. وہ علی کے جس کے پیر کبھی دوش رسول پر، کبھی شہ پر جبریل پر. وہ علی کے جس کی آنکھوں میں روز خیبر محمد نے سرمہ مدنی لگایا ہو. اس علی کے بارے میں کیا کہوں؟ وہ علی کے جب بھی اس کی تلوار اٹھی حق پہ اٹھی، حق پہ اٹھی. وہ علی ابن ابی طالب جس نے خیبر کا قلعہ اکھاڑیا. ساریاں جان دیا علی حق نعرہ بلندتر سلوات. اس علی دے بارے کیا دساں؟ او علی جن خیبر دا قلعہ اکھاڑیا. ہن سارے خیبر تے وسدے ڈے کھڑے ہیں کہ علی نے او خیبر دا دروازہ کس طرح ایک ہاتھ نال ہوا وچ سٹیا. ہن ساڈے جائے تواڈے جائے میرے جائے یہ منظر دیکھ کے واقعاً آکسن بھائی ہووے نہ ہووے یہ بندہ ہو نہیں سکدا جیڑا ایک ہاتھ نال خیبر دا دروازہ ہوائی چ پہ سکدا ہے. کیوں؟ کیونکہ خیبر دا دروازہ جڑے بندے کھلیندے ہیں نا وہ صبح صبح پہلے اٹھ دے گوشت نال روٹی کھاندے ہیں، پھر خیبر دا دروازہ کھلیندے ہیں. اے علی او ہستی ہے جس ایک ہاتھ نال خیبر دا دروازہ ہوائی چ سٹیا. سارے حیران ہو کیا کیا ہووے نہ ہووے بندہ نہیں ہو سکدا. علی دے کنا تے آواز پئی. علی نے آکھیا اے کی پیا ہوندا میں تے عبد خدا ہاں. علی علیہ السلام نے کیڑا کام کیتا؟ اپنے تھیلے چ روٹی کڈی، روٹی کٹ کے علی نے گھٹنے دے تلے رکھ کے توڑنی شروع کیتی. کیونکہ علی دا شیوا ہائی علی جو دی روٹی کھاندے آئے، جو دی روٹی کٹ کے علی توڑنی شروع کیتی. او خیبر دے لوگ جڑے ہن تک آدے پین ہووے نہ ہووے بندہ نہیں ہو سکدا. حیران ہو کے آکھر لگے ہونے تو پہلے ایک ہاتھ نال خیبر دا دروازہ اکھاڑیا سے ہن روٹی نے اس پہ ٹوٹ لی، اے بندہ ہی ہے. سارے پیچھے ہٹ گئے. علی نے سر سجدے وچ رکھ کے آکھیا اے اللہ گواہ روی میں علی جھوک جھوک کے تین منوائی گئنا. علی حق نعرہ علی دم مست کلندر، دم مست کلندر، کعبے کا غار، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا. علی حق نعرہ علی یا علی شہر نجاف امیر عرب بلندتر سلوات. بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے،
وہ بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے مرحب کا قتل کیا کوئی خیبر کا قتل تھا، مرحب کا قتل کیا کوئی خیبر کا قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے علی حق نعرہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اے ہے علی ابن ابی طالب دا مقام جس نے جھک جھک کے اللہ منوایا۔ میں اپنی ہر مجلس جی آدھیرانیاں علی نو مننا آسان ہے، علی دی مننا مشکل ہے۔ عزیزان گرامی، علی دا ذکر سن کے چہرے کھل ونجنا بہت بڑی بات ہے، لیکن لطف اس ویلے آندا ہے جدو اسی علی دیاں دسیاں ہوئیاں گلاں تے عمل کریے۔ کیونکہ علی وہ ہستی ہے جس نے پوری زندگی محمد مصطفیٰ نال اس طرح گزاری جس طرح اونٹنی دا بچہ او دے پیچھے پیچھے چلدا ہے۔ اے ہے اس ہستی دے بابے دا ذکر۔ آؤ دساواں اس ہستی دی والدہ دا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ نام ہے فاطمہ کلابیہ۔ حسنین دی ماں نے اپنی زندگی چلی نہ لاکھائی علی شادی اس قبیلے چ کری کہ جس دی خاتون دا نام فاطمہ کلابیہ ہوئے۔ علی نے وجہ پوچھی تو جناب فاطمہ نے مسکرا کے آکھیا باقی قبیلے دیاں بھی خواتین ہیں، لیکن جس طرح میری عزت فاطمہ کلابیہ کر دیے کوئی عورت اس طرح میری عزت نہیں کر دی۔ نام ہے فاطمہ کلابیہ۔ جناب فاطمہ کلابیہ دے والد دا نام حزام ہے، والدہ دا نام سامع بنت سہیل ہے، اور جناب ام البنین دا جڑے نانا ہیں نا انہاں دا مقام کیا ہے، انہاں دا شیوہ کیا ہے۔ عباس دی جرت پہ دس دیاں، عباس دا نانکش ہے شجرہ پہ بیان کریں دیاں۔ جناب ام البنین دے جڑے نانا ہیں انہاں دا کیڑا کام آئی، او اتنے عظیم اور بلند ہیں کہ او نیزیاں نال کھیڑ دے ہیں۔ بچے ہوندے نا آج کل دے بچے کنچیاں نال گیند بلا کھیڑ دیں، او جڑی ہستی آئی او نیزیاں نال کھیڑنا پسند کر دیا۔ والدہ دا نام جناب ام البنین، اے لقب ہے ام البنین، ام کرامہ، کرامتاں دی ماں۔ کیونکہ جدو درے علی تے آئیے کہ اپنی بادشاہت بھول کے آئیے، جدو بھی اسی گھر دے اندر داخل ہوئیے پہلے سجا پیر پھر کھبا پیر رکھ دیاں، لیکن اے او ہستی ہے صدقے ونجائنا دی وفاتوں جی دی ماں دی وفا دا رتبہ ہے، اللہ جانے دی اپنی وفا دا کیا رتبہ ہو سی۔ بی بی در تے جدہ پہنچے نا تو پھر پہلے اپنی پیشانی رکھی نے پھر گھر دے اندر داخل ہوئیں۔ تو ان زیادہ انتظار نہ کراما اس ہستی دا ذکر کران، نام ہے عباس۔ چان بن کے ام البنین دے بیڑے چاہے، بابے دا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس گھر چاہے جتھے پہلے ڈھیر سارے چان آئے، انہاں ڈھیر سارے چناں دے وچ چان بن کے آمنا صرف عباس دی ہمت ہے۔ لقب قمر بنی ہاشم، عبد سہلے، باب الحوائج ہے۔ بچپن اتنا خوبصورت کہ جدو بابا علی آکھیا نا عباس پڑھ ایک، تو جناب عباس پڑھ دیاں ایک، پھر مولا علی آدیاں پڑھ دو، تو عباس چپ کر ویندیاں۔ ہن دسنا اے چانیاں بھئی توحید دے وچ اپنے وجود نو اتنا رچایا بسایا جناب عباس نے کہ لفظ دو زبان تو برداشت ہی نہ کر دے کہ میں بولا، کیونکہ جان دے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے بعد کوئی خدا نہیں۔ اے ہے جناب عباس دا بچپن، اور بچپن دے وچ بہادری دا تھوڑا جا قصہ بیان کرنا۔ ایک باری بلند تر سروار جناب عباس دی وفا دیکھ کے ایک شعر یاد آ گیا ہے، سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، پھر اپنے آپ سے یہ پوچھ بے وفا تو نہیں، اور یہ آ رہی ہے صدا بادشاہ کے پنجے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں۔ یہ ہے جناب عباس جناب عباس دی بہادری دا واقعہ 36 ہجری دجلہ دے مقام تے جس نو صفین دا نام دیتا گیا ہے۔ بس مختصر جائے تو گزر سا، میرا موضوع ہے نہیں،
چونکہ علم دی برآمدگی کرامنی ہے، بس تھوڑا جہا انہوں دی بہادری دی گفتگو کرنے چاہدیاں کہ اجے عمر صرف 11 سال ہے اور اس طرح بہادری نہ لڑیں کہ ساری دنیا ساری کائنات حیران ہو گئی۔ 36 ہجری صفین دا مقام، آفتاب تے علی دو صفین دے میدان دا مظاہرہ پہ کر دیں۔ کیا منظر آئی، دجلہ دے دائیں والے پاسے توحید دے فرزند، لشکر جرار، غیرت مند سلطنت دا سلطان علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہن۔ کل 25,000 دا لشکر ہا، کھبے منے بنی امیہ دیاں سٹی ہوئیاں ہڈیاں چوس کے خریدے ہوئے کرائے دے کچھ بدماشان، تعداد 1,48,000 آئی۔ علی نے مظاہرہ کیتا یکم محرم نو صفین دے مقام تے پہنچے۔ اس تاریخ سنی کرو کیونکہ تاریخ اتنی ضروری ہے آج دے دور وچ، اور یہ تبلیغ و تاریخ اتنی ضروری ہے کہ ساڈے شیعہ دے درمیان بہت سارے فتنے پھیل گئے۔ ساڈے کول کوئی نہ کوئی سند، کوئی نہ کوئی گل موجود ہونی چاہیے جی دے ذریعے اسی دشمناں دا منکراں دا منہ بند کریے۔ ایک باری بلند تر صلوات۔ دجلہ دا کنارہ ہے، صفین دا مقام ہے، ایک پاسے 25,000 ہیں، ایک پاسے 1,48,000 دا لشکر۔ علی دے سارے پتر اس جنگ وچ موجود ہیں، یہ پہلی جنگ ہے جدے علی دے سارے بیٹے موجود ہیں۔ امام حسن علیہ السلام دی عمر 34 سال ہے، حسین دی عمر 33 سال ہے، جناب محمد بن حنفیہ دی عمر 22 سال ہے، اور قمر بنی ہاشم دی عمر 11 سال ہے۔ علی نے جدو میدان دا مظاہرہ کر لیا، مولا نے لشکر نال مخاطب ہو کے فرمایا کوشش کرنی ہے شریعت دے حکم نو نہیں توڑنا۔ آج یکم محرم تے سفر 2 مہینے چ جنگ نہیں جائز، لیکن اگر مقابل حملہ کرے تو پھر تسی جواب دیونا ہے۔ یہ دسنا چاہنیاں کہ علی جنگ لڑدے ضرور آنا، لیکن علی وہ ہستی ہے جس نے آج تک توحید اور نبوت دی اس طرح دا پرچار کیتا ہے کہ کدی بھی تلوار اپنے واسطے نہیں اٹھائی۔ ساریاں نے واقعہ سنے ہو سی نا کہ علی نے عمر بن عبدود دا سر 2 ٹکڑے کیتا ہے، اس مولا دے منہ تے تھوک سٹی آئی۔ قریب کھڑے ہوئے ایک بندے نے آکھے بے یا علی تیں پلٹ کے عمل کیوں نہیں کیتا؟ علی اس دے پیٹ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ علی نے فرمایا یاد رکھی میں ابو طالب دا پترا، میں آج تک تلوار اپنے کان اٹھائی نہیں، میں او علی ہاں جڑا صرف حق تے لڑدا، توحید واسطے لڑدا۔ علی حق نعرے مومنات، کل نو جناب سین سکینہ دی مجلس ہوسی، 4 سال دیاں بچیاں نو جوڑے تقسیم کیتے جاسن، بی بی پاک سین سکینہ دے نام دے دوروی تقسیم کیتے جاسن۔ بواز بلندر صلوات۔ میں جلدی گزرا اس مقام تو۔ علی اپنے پتران دے سامنے آ کے کھڑ گئے، مسکرا کے آکھن لگے صفین دا میدان ہے۔ 60 دن چپ کر کے گزر گئے، کسی نے کوئی حملہ نہیں کیتا۔ یکم ربیع الاول دا دن ہے، جناب علی ابن ابی طالب نے مالک اشتر نو مخاطب کر کے آکھیا مالک میرا گھوڑا لیا۔ جدو گھوڑا لے کے مالک اشتر آئے، علی گھوڑے تے سوار ہو کے اس مقام تے آئے جتھے علی دے سارے پتر موجود ہیں۔ علی نے ایک باری پتران دو ڈٹھا وات صفین دے میدان دو ڈٹھا وات 1,48,000 لشکر دے روڈے کے علی نے مسکرا کے آکھیا آج میرا کیڑا پتر جنگ لڑسی۔
جدو علی ابن ابی طالب نے گل کی ہے جیڑا بندہ اجے تک متوجہ نہیں ہویا، علی نے جدو گل کی ہے نا بھئی آج میرا کیڑا پتر جنگ لڑسی، سجے پاسوں حسن آیا ہے کھبے پاسوں حسین آئے، آ کے اگا ودن آ کے آکھن لگے بابا اگر ناراض نہ ہو آج دی جنگ اسا لڑیے۔ علی نے آکھیا تساں میرا اعلان سنیا نہیں، میں علی پہ آدھا آج میرا کیڑا پتر جنگ لڑسی۔ حسن و حسین نے بابے دے قدموں تے ہاتھ لا کے آکھیا بابا کیا اسی تواڈے بیٹے نہیں؟ مولا علی نے مسکرا کے آکھیا بے شک بیٹے ضرور ہو، لیکن میرا مننا اے وے کہ مباہلے دے دن تو تسی ہو محمد دے پتر، میں توان دعاں نو سائڈ دے کر کے باقی پتر کول پوچھدا پیا کہ آج صفین دے میدان وچ میرا کیڑا پتر جنگ لڑسی۔ عزیزان گرامی ہر کوئی طلبگار آئے، لیکن 11 سالاں دا جوان جدا اگا ودھیا ہے، علی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے۔ جناب مالک اشتر نے گھوڑے دی واگ نو مضبوطی نال لپیا ہے، عباس دوئے ہاتھ قدماں تے لا کے امامت در مخاطب ہو کے آکھے بابا اگر ناراض نہ ہوو تا آج جنگ مائے لڑا، تھوڑے اپنے مزاج دی مرضی ہے۔ جناب عباس نے گل کیتی ہے، علی نے دلی چاکھیا میرا بھی دلی چاہتا ہے کہ آج جنگ تو لڑ۔ باقی بیٹے نے بھی حصہ ڈالیا، پایا حصہ اس جنگ، لیکن جی میں عباس لڑیا انج کوئی نہیں لڑیا۔ 11 سالہ دا جوان ہے، تیاری بن گئی میدان دے پاسے ونجن دی۔ جناب مالک اشتر اگا ودھے، مختلف روایتیں لیکن ایک روایت دا حصہ بیان کر رہی ہیں۔ جناب مالک اشتر اگا ودھے آ کے آکھن لگ گئے عباس تیری زندگی دی پہلی جنگ ہے، عباس کوشش کر لو ایدی زیرہ پا لے۔ جب جناب مالک اشتر نے گل کی ہے، عباس نے جناب مالک اشتر کو دیکھ کے آکھے چاچا کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں عباس نو زرہ دی ضرورت ہے؟ جناب مالک اشتر نے آکھے ضرورت نہیں ہے پھر بھی پالا ہے، تیرا سان 11 سالہ ہے، اگو بہت بڑے بڑے بدماش منگائے گئے۔ جناب عباس نے آکھے جاؤ زرہ لے کے آؤ۔ ہن مختلف روایتیں کو جادن علی دی زرہ پائی، لیکن جو بھی ہائی جس طرح بھی ہائی جدو زرہ عباس دے ہتھاں تے آئیے، عباس نے زرہ دے پاسے نظر کیتی ہے، زرہ دو ٹکڑے ہو گئی۔ مالک اشتر نے ایک باری علی کو ڈٹھا پھر عباس کو ڈٹھا، مسکرا کے آکھن لگا اے معجزہ تک داؤد کردا ہے جدے ہاتھ وچ لوہا موم ہو ویندا ہے۔ جناب عباس نے آکھیا تو سن سمجھیا ہی نہیں، او ساڈا نال ہے کہ موم کردا ہے، اساں اس نو دیکھ کے موم کیتا ہے۔ علی حق نعرہ جناب عباس نے چہرے تے نقاب لا کے پوری تیاری کر کے علی دی ذوالفقار ہتھاں چ لے کے، میں تئی نہیں پڑھسا، علی دی ذوالفقار ہتھاں چ لے کے عباس میدان دے پاسے آیا ہے۔ ہن جڑے جڑے بندے اجے تک فرش آزاد تے بیٹھے آئے اکھی بند کر کے اپنے آپ نو صفین دے میدان وچ لے جاؤ اور خیال کرو کہ کس طرح عباس علی بن کے میدان دے پاسے آیا۔ عزیزان گرامی آ گئے صفین دے میدان وچ، فضل دا بابا گھوڑے تے سوار ہیں، مخاطب ہو کے 1,48,000 دے لشکر نو آکھیا کوئی ہے جڑا میرا مد مقابل آوے؟ ایک بہت بڑا بدماش آئی 17 پتراں دا پیو ہا، اگا ود کے آکھن لگے علی پہلے آپ آ گئے، تیرے اتنے سارے پتر آئے انہاں چوں کسے ایک نو بھیجیا۔ چپ کر کے جناب عباس مسکرا کے آکھن لگے ایک باری پھر ایک گل دہراؤ، ساکھے علی تسی آپ آ گئے ہو، اتنے سارے پتر آئے کسے ہور نو بھیجیا۔ 9 واری عباس اپنے آپ نو علی سدوایا ہے، پھر چہرے تو نقاب ہٹا کے آکھے بے شک میں علی نہیں لیکن چھوٹا علی ضرور ہوں۔ اس نے گل سنیے، جناب عباس نے آکھیا میری پہلی جنگ ہے، میری جنگ دے 4 رسول ہیں، تو دس میں کس طریقے نال لڑا؟ اس آکھیا میرے نال نہ لڑ سکدا۔ ہن میں سمجھ آ گئی تو علی نو، علی دے پتر ہے۔ جناب عباس مسکراون لگے چلو ٹھیک ہے۔ اس آکھیا پھر ٹھیک ہے جے تو علی دے پتر ہے پھر میرے پتراں نال لڑ، میرے 17 پتر ہیں، 17 دے 17 عباس دے سامنے آ کے کھڑ گئے۔ جناب عباس نے انہاں 17 نال مخاطب ہو کے آکھیا تہاڈا پیو آئی جس میں علی سدیا ہے، آ تمہیں اپنا تعارف کراواں، میری جنگ دے 4 رسول ہیں، یا میں اکھ نال لڑدا، یا میں ہاتھ نال لڑدا، یا میں تلوار نال لڑدا، یا میں اشارے نال لڑدا، تسی دسو میں تمہارے نال کس طریقے دی جنگ کراں؟ انہاں آکھیا نہ اکھ نال لڑ، نہ اشارے نال لڑ، نہ زبان نال لڑ، تو ہاتھ نال لڑ۔ علی نے
علی پتر نے کیڑا کام کیتا ہے؟ جناب عباس گھوڑے تو تلا تشریف لایا ہے، پہلے نال ہاتھ ملایا اُتا سٹیا، دوسرے نال ہاتھ ملایا اُتا سٹیا، ستارہ دے ستارہ ہوائی چ سٹے، جدہ ستارہ ہوائی چ سٹیندے پیان پہلا تلا پیان دائی پیو دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ عباس نے آکھیا انہاں آپ آکھیا ہی ہاتھ نال لاڑا، تیری آس میری آس، با وفا با وفا، دیو مراد دیو مراد، دیو مراد دیو مراد، علی حق نعرہ حیدری حیدری، یا علی شہن دے بلندر سلوار۔ ستارہ دے ستارہ پتر پھر نار کیتے ہیں۔ جناب عباس نے ہن چہرے تو نقاب ہٹایا، 1,48,000 دے لشکر وچ زلزلہ آیا ہے، سارے پچھا دوڑن شروع ہو گئے۔ لشکر دا سالات جڑا ہے نا اس دا نام ہے معاویہ، اس پوچھے کدے پیا ویندے ہو، کیوں میدان چھڑیندے پئے ہو؟ انہاں اشارہ کیتا ہے عباس دے گھوڑے والے پاسے۔ جدوں معاویہ نے عباس نوں دکھا ہے پریشان ہو کے دوڑیا ہے، کسی نے پوچھا معاویہ کولوں ہن آپ کیوں پیا دوڑنا ہے؟ وہ پیا دین انا ہو گیا ہے، پچھوں علی کھڑا ہے، میں نے اپنی جان دے لالے پہ گئے۔ اے ہے عباس دی شجاعت، اے ہے عباس دی بہادری، اے ہے بچپن دی جنگ۔ لوگ انہاں جملیاں نوں مسائل وچ پڑھ دیں، بس مختصر جی نوکری رہ گئی ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ میرا ساتھ دیون واسطے۔ عزیزان گرامی، 9ویں اور 10ویں محرم کی درمیانی رات آئی، 9 لاکھ دا لشکر ہا۔ عمر ابن سعد نے مشورہ کیتا ہے کیوں نہ ایک رات دے اندر اندر حسین دے خیمے نو ختم کر چھوڑیے تاکہ اے جنگ کربلا وچ جنگ نہ لکھی جاوے۔ میں آکھیا جملے مصائب نہیں، لوگ اس نو مصائب وچ پڑھ دین۔ میں عباس دی فضیلت جوانی دی دسنا چاہنی ہاں۔ ٹوٹل 72 خیمے لگے ہوئے ہیں۔ جدوں حسین علیہ السلام غیب تو واقف ہیں نا، جدوں کنا تے آواز پہ ہے نا بھئی انہاں دی کوشش یہ وے کہ اسی راتوں رات جنگ کریے تاکہ اے جنگ تاریخ وچ جنگ نہ لکھی جاوے۔ حسین نو جلال آیا، اپنے خیمے چ باہر آئے، 72 خیمے چ ایک خیمہ ایسا آئی جس چ کمر بنی ہاشم بار تشریف لے کے آئے۔ جناب حسین نے جناب عباس دے رو مسکرا کے آکھیا تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عظمتوں کے ولی میرا ایک کام کر۔ تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عظمتوں کے ولی میرا ایک کام کر، میرے لشکر کے سلار ناصر علم بردار میرے اخی میرا ایک کام کر۔ مولا حسین نے مسکرا کے آکھیا شبیہ مرتضیٰ میری زندگی شیر جلی میرا ایک کام کر، میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، ہو سکے تو میرا ایک کام کر۔ عباس جناب حسین دے کول آئے، مولا حسین نے آکھیا عباس انہاں راتوں رات منصوبہ بنایا ہے کہ انہاں میرا خیمہ ساڑنا ہے۔ عباس میرا دل چاہتا ہے انہاں نو اس طرح دا جلوہ دکھا کے حیران ہو ونجن۔ جناب عباس نے بھرا دو ڈٹھا ہے، پھر مسکرا کے آکھیا آقا حکم دے ہو، تلوار نہ لڑنا ہے میں تلوار نہ لڑساں، اکھا نہ لڑنا ہے میں اکھا نہ لڑساں، زبان نہ لڑنا ہے میں زبان نہ لڑساں، ہاتھ نہ لڑنا ہے میں ہاتھ نہ لڑساں۔ حسین نے آکھیا اے جنگ تائیں سفین وچ کیتی آئی، میرا حکم ہے کہ تو اپنے علم دے ذریعے انہاں نو دس کہ جدا خیمہ انہاں راتوں رات ساڑن دی کوشش کیتی ہے وہ ہے کیا؟ مولا حسین نے مسکرا کے آکھیا بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر گفتگو ذرا لشکر شام سے، بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر گفتگو ذرا لشکر شام سے۔ یہ نا آشنا ہیں اپنے آغاز سے، بے خبر ہیں اپنے انجام سے، یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے، یہ ذرا پردہ اٹھا ان کے ابہام سے، ان کو بتا جا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے۔ کر گفتگو اس طرح کہ خود خالق کہے ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے، آج نہج البلاغہ کا خالق کہے واہ میرے لال عباس کیا بات ہے۔